सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आर्मी चीफ का ओवरसीज से खिताब हुआ है जो कि बेहतरीन था, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए। उनमें से कुछ पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे अपने पॉडकास्ट में। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। और वो ज़ाहिर जब वो बेहतरी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि इमरान खान की रिहाई जो है उसका टेम्पो थोड़ा सा टूट रहा है, और शायद उनके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी भी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हिलती जुलती नजर आ रही हैं। उस पर भी बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाअत जारी हैं, वो भी चल रही हैं, उस पर भी टुवर्ड्स द एंड हम बात करेंगे। और ये सब बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजा साहब, आर्मी चीफ का जो खिताब था ओवरसीज से, कल आखिरी दिन था, उस बेहतरीन खिताब हुआ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंपॉर्टेंट डिस्कस की। उन्होंने ये भी डिस्कस किया इसके अंदर कि खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी तक तमाम डायरेक्शंस की क्लैरिटी को वाजे किया। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त जो है उसमें पाकिस्तान में नुमाया चेंजेस नज़र आएंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो भी चल रहा है? मलिहा, पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत अरसे के बाद किसी आर्मी चीफ का इतना शानदार खिताब सुना। हकीकत है, जिसमें पाकिस्तानियत भी थी, जिसने इस्लाम भी था, जिसमें कुरान भी था, जिसमें इकबाल के अशार भी थे, यानी इन सारी चीज़ों से मुज़य्यन उनकी स्पीच थी और बहुत खूबसूरत स्पीच। अमूमन ये होता है, मैं आपको हकीकत बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हाफिज़ कुरान हैं, बड़ी तादाद इस तरह की होती है, किसी और प्रोफेशन में चले जाएं, अगर वो कहीं पे कारी नहीं है, कहीं पे मौलवी नहीं है, कहीं पे खतीब नहीं है, वो कुरान पाक भूल जाते हैं अमूमन। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल कुरान पाक पूरी तरह से याद है। हर मौके की मुनासबत से आयत पढ़ते हैं और खूबसूरत किरत के साथ, और तर्जमा इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, और बड़ा दबंग खिताब था उनका। बिल्कुल ऐसा ही। और यानी दर्द दिल के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बातें की। जो हमारे ओवरसीज थे उनमें पाकिस्तानियत उजागर करने की कोशिश की, उन्हें एहसास दिलाया कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। और उन्हें इस बात का भी एहसास दिलाया कि आप फ़ख्र करें कि आप मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के सिटीजन हैं, आपका ताल्लुक ग्रीन पासपोर्ट से है और आप जहाँ पे भी रहते हैं बट आपका ताल्लुक यहाँ से है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और आप बैरून मुल्क पाकिस्तान की पहचान है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों को पाकिस्तान के हवाले से एक ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद भी सुनाई और उन्हें उम्मीद दिलाई। बिल्कुल। और हकीकत ये है कि मैं अगर 2-3 साल पहले का जायजा लेता हूँ ना, तो मलिहा आप देखिए कि हम बहुत बुरी तरह से, हमारी इकोनॉमी क्रश कर चुकी थी। वी वर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, वहां से हम लौटे हैं, वापस आए हैं। वी वर एम्प्टी हैंडेड, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और फिर ये हुआ कि हम दुआएं करते थे कि अल्लाह करे कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएं, जिसकी वजह से यहाँ कुछ हमें रिलीफ मिल जाए और कुछ स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एक साल के अंदर, अब देखिए सी पैक वापस आ गया, महंगाई की शरह नीचे आई, हमारे जो रिमिटेंसीज हैं वो बड़ी हैं, हमारे रिजर्व्स बड़े हैं, हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आई, डॉलर स्टेबल है, तो यानी आपका रुपया स्टेबल है, डॉलर एक जगह पे रुका हुआ है, जिससे फर्क पड़ रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट का देख लें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने पंजाब के अंदर लॉन्च किए हुए हैं। मरकज़ का देख लें तो हर जगह कोई ना कोई, आज भी हमें पता चला कि किसी वो अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे हैं और पता नहीं कितनी कितनी स्कीमें हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे ख्याल में ओवरसीज के हवाले से भी बहुत तवील अरसे के बाद इस तरह का कन्वेंशन हुआ। तो आर्मी चीफ की जो स्पीच थी तो उसने कौम को एक नई उम्मीद दिलाई, और उसके अलावा उम्मीद ही महज एक हवाई उम्मीद नहीं थी। उनकी बातों के अंदर सब्सटेंस था, ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बातें की। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का सफ़र बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रही है। हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा बात ये भी है ना कि जैसे उन्होंने जितनी भी चीज़ों को क्लैरिफाई किया, उसके बाद आने वाले वक्त में पाकिस्तान शायद बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी एक
اس کی بھی نمائندگی ہونے والی ہے. لگ ایسے ہی رہا تھا. جی ایسے ہی دیکھیے نا پاکستان کا آپ دیکھیں کہ وہ حالات تھے کہ ہم سے سعودی عرب جو ہمارے انتہائی قریبی دوست ہیں، جو ہمارے ٹیسٹڈ فرینڈس ہیں، جو ہمارے آل ویدر فرینڈس ہیں، وہ سعودی عرب ہے، وہ چائنا ہے، وہ ہم سے ناراض تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آج امریکن جن کے لیے بڑا واویلا تھا کہ 20 جنوری کو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ اوتھ لے لیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں پتہ نہیں کون جیل سے باہر نکل آئے گا اور کیا تبدیلی آئے گی، اور اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رچرڈ گرینل کے ایک ٹویٹ پہ یہاں لوگ لوٹیاں ڈال رہے تھے. اس طرح کا نہیں ہوا. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید پھر کوئی ڈی اسٹیبلائز ہوگا یہ ملک اور شاید وہ جو عدم استحکام ہے اس کا ہم شکار ہو جائیں گے. آج امریکنز اپنے وفود بھجوا رہے ہیں، وہ پاکستان آرمی چیف کے ساتھ، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی وہ بہتر ہوئی ہے، ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ایک دہشت گردی کا عنصر ہے پاکستان میں. تو وہ بالکل میں یہی پوچھ لگی تھی، جیسے کل آرمی چیف نے اپنے خطاب میں انفیکٹ یہ کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن آنے والی ہے، کیونکہ بڑا واضح کیا ہے انہوں نے کہ اب ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، اور انفیکٹ شاید سٹارٹ بھی کر دیا ہے وہ کرنا. تو اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی دہشت گردی اب تھوڑی کم ہو جائے گی؟ اور ان کے سہولت کار تو ہیں ہی، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے اندر دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ ایک سخت ترین ریاست کے طور پہ وہ کام کرے گی، ہاٹ اسٹیٹ کے طور پہ کام کرے گی. بالکل کسی دہشت گرد کے لیے یا کسی نرمی نہیں ہے اور کسی دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے اعلیٰ رینکس کے آفیسرز وہ شہید ہو رہے ہیں ہر روز. ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری جو پاکستان آرمی ہے یا مسلح افواج ہیں، وہ پاکستان کے لیے بارڈرز پہ یا مختلف جگہوں پہ، آپ بلوچستان کا دیکھ لیجئے یا جہاں پہ دہشت گرد ہیں، KPK کے کچھ حصے ہیں، وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو پچھلے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 40,000 کے قریب ایسے لوگ جو بند تھے انہیں نکالا گیا، جو بینڈ آرگنائزیشنز تھیں انہیں اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے وہ واپس لوٹ آئے. انہوں نے پاکستان میں ایک ادھم مچا دیا، پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کر دیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں اور انہیں ان کی سیفٹی کا، ان کی پروٹیکشن کا ہر وقت وہ لالے پڑے رہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو. اور جب ملک کے اندر امن نہیں ہوگا تو وہاں پہ پھر فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی. بالکل نہیں آتی. سب سے جو بیسک جو ایسینشل ایلیمنٹ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر امن ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے. پبلک پیس اور ٹرینکویلٹی ہوگی تو ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور ویسے بھی ملک ترقی کرے گا. اگر امن نہیں ہوگا تو ترقی کہاں سے کرے گا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیے اب بہتر ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی جیسا ایونٹ ہوا، ابھی یہاں پہ PSL ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے. اس طرح کے جو ہیں چند ملیٹنٹس یا تو تھوڑی محدود چند جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہر ملک کو اس طرح کے خطرات کا لاحق ہوتا ہے، خطرات لاحق ہوتے ہیں، خدشہ موجود ہوتا ہے اور وہ اس سے نبٹتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت جلد پاکستان کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو ان کی صلاحیت ہے، وہ بہت جلد اسے بھی کرش کر لیں گے، اسے بھی کنٹرول کر لیں گے، اور پاکستان انتہائی پرامن ملک ہوگا اور پاکستان ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملکوں میں شمار ہوگا بہت جلد. اور جیسے جیسے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، ویسے عمران خان کی رہائی کا جو ٹیمپو ہے اور جو لگ رہا ہے کہ عمران خان واپس باہر آ جائیں گے، وہ تھوڑا مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ان کے لیے بھی تھوڑی سی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، ظاہر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ تو نہیں آ پائیں گے، ظاہر ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب، یہ جو لوگوں کا خیال تھا نا کہ وہ سٹینڈ کرنے والے ہیں، وہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، ساری وہ شاید ڈٹ کے تو کھڑے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. ابھی آپ دیکھیے نا ملیہ، چند دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے اعظم سواتی صاحب، ہاں انہوں نے کہا ہے، صفحے اول کے ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے قرآن پاک پہ یہ کہا، قسم اٹھا کے یہ کہا، حلف دے کے کہا کہ بار بار میرے ذریعے کوششیں کی گئیں، فلاں کے ذریعے کوششیں کی گئیں کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہو، ہماری کوئی ڈیل ہو جائے. وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بات چیت یہی نا، بات چیت کا کیا ہی ہوگی.
تو وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون ہے اگر اس ملک کے اندر تو سب کے لیے برابر ہے. آپ جب اس ملک پہ آپ چڑھائی کر دیں, آپ 9 مئی کا واقعہ کر لیں, آپ ہر تیسرے دن آ کے اسلام آباد کو بلاک کر لیں, آپ اس کے اداروں پہ حملہ آور ہوں, آپ جو آرمی آفیسر شہید ہوں ان کا مذاق اڑائیں. آپ ابھی بلوچستان کا آپ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ ٹرین پہ جو اٹیک ہوا تو اس پہ جو انڈیا کا بیانیہ تھا اسے آپ نے پروموٹ کیا, وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی. آپ سے کیسے بات ہو سکے گی؟ تو ان حالات میں نہیں سمجھتا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی تھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اس طرح کا کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ آپ نے دیکھا کہ جب سے پیکا ایکٹ آیا, لاز امینڈ, اس میں بھی خاصا انہوں نے اسے کنٹرول کر لیا اور اب وہ نہیں ہے. یعنی فیک نیوز کا اس طرح سے سلسلہ نہیں چلا. تو آپ کا یعنی جس طرح سے آپ لوگوں کی عزتیں اچھال رہے تھے, لوگوں کو تھریٹ کر رہے تھے, اداروں کو تھریٹ کر رہے تھے اور ننگی جہریت کا مظاہرہ کر رہے تھے, جو ایگریشن شو کر رہے تھے, اس میں واقعہ کمی آئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ڈیو کورس ہے وہ یہی ہے کہ کورٹس کے ذریعے وہ باہر نکلیں, اپنی ضمانتیں کروائیں, اپنا ایکویٹل سیک کریں. اگر ان کے خلاف کیسز میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے, کوئی ان کے اندر فورس نہیں ہے, تو کورٹ کے ذریعے ہی انہیں بری ہونا چاہیے, نہ کہ اس طرح سے منت کر کے کوئی باہر نہیں آ سکتے. ڈیل کے ذریعے انہیں وہ کہتے ہیں نا میں کھڑا ہوں ادھر. اس وقت تو پہلے تو یہ تھا کہ امریکہ کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ ہم نے کہہ دیا, اس کے بعد اتنے ایبسولوٹلی یس کیے کہ اب وہ جو سٹیکرز تھے گاڑیوں کے پیچھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کو غلام ہیں, وہ سارا اترنا شروع ہو گیا, وہ سب رنگ اور روپ اتر گیا. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس کے حساب سے تو یہی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی اگر تھوڑی سی بات کر لیں, سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے ٹرائلز بھی چل رہے ہیں, وہ بھی جاری ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو کافی دنوں سے اس کی سماعت ہو رہی ہے. اب جو وکیل ہیں گورنمنٹ کے خواجہ عارف صاحب, تو ریبٹل میں اپنا کیس وہ آرگو کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں مزید کتنا ٹائم لگتا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے کل بھی ان کے جو آرگومنٹس تھے بڑے زبردست تھے. انہوں نے کلبھوشن کیس کو سائٹ کیا, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ تھا اس سے سائٹ کیا, اور ان کے خیال میں جو ان کا آرگومنٹ تھا وہ یہ کہ کلبھوشن کے کیس میں بھی جو ملٹری کورٹ ہے اس کی سینٹیٹی کو, اس کی کمپیٹنس کو, اس کے ٹرائل کو وہ جائز قرار دے چکی ہے, انہوں نے ایکنالج کیا ہے. تو صرف یہ تھا کہ کونسل کی ایکسیس ہونی چاہیے اس تک. کونسل کی ایکسیس بھی پھر پاکستان نے دے دی تھی, لیکن وہ کلبھوشن نے اسے اویل نہیں کیا تھا. تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں کے اندر اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. چلیں لیٹس سی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ہی تھوڑی کلیئر ہوتی ہیں, وہ پتہ لگ بھی جاتی ہیں. بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.